وہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 5 سال کے یا پیدا ہوتے ہی جو مر گئے، ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. 4 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ملا اور وہ بھی 2 سال کی عمر میں چلا گیا، 3 سال کی عمر میں چلا گیا، 4 سال کی عمر میں چلا گیا. قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور واویلا بچا کر نہیں روئے ہوں گے، نہ ماں نہ باپ. ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. لہو صغارہم دعامیس الجنہ، جن بچوں کی روحیں نکل جاتی ہیں وہ روحیں جنت کے اندر بے روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی جاتی آتی رہتی ہیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ نے گناہ کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے کا فرمان صادر کر دے گا، جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو. جب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، غیب سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتوں ابھی ان لوگوں کو روک لو. فرشتے روک دیں گے. دنیا میں ہم نے ان لوگوں سے ان کے بچے چھینے تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں. اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو. جاؤ جنت سے ان کو بچوں کو لے آؤ. ان کو تو جنت میں لے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گناہ گار ہیں، بچوں ہی کو لاؤ اور ان سے ملوا دو. فرشتے جائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 6 سال 10 سال تک کے بچوں کو وہ فرشتے لے کر آئیں گے جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، انتقال ہو گیا تھا. ان بچوں کو لا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا. بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر. بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم چھوٹے پن میں ہی تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ. وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے. ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، اے فرشتوں ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو. جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے. فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. فلم یاخذھا، نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے بناحیۃ ثوبہا، کس کے. فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے. فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے. یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف. دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے. اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے. اللہ دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے. نہیں اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے. اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے. اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں، میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی. جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ. جاؤ، میں نے
तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है, इनकी मगफिरत कर दी है, जाओ आए बच्चों इनकी उंगली पकड़ो और तुम खुद अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे और वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़कर उनकी उंगली उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया है। अगर उनका इंतकाल हो जाए और माँ बाप ने उनके इंतकाल पर सब्र किया हो तो चीख भाई अब ये खिलौना कौन चलाएगा, ये जो रोती है बयान कर करके, उन औरतों को जन्नत नहीं मिलेगी। उस दिन भी सब्र करने वालियों को जन्नत मिलेगी। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। मदरसे के बच्चों तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से चलो, जिसको जाना हो यहां से जाओ, बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो। यहां पर अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठ पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की मां लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे,
جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، یعنی چاروں کام کیے، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسری چیز، من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کے اوپر نہیں گیا ہوگا، یہ بغیر حساب یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا، اور بہت آسان ہے۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ۔ تم میں سے جس نے وضو بنایا، لیجئے، تم میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی تھیں مسجد میں، نل جو لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا تو جماعت کھڑی تھی۔ بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا، اور میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بھی وضو بنانے لگا، اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کتنی رکعت ہو گئی؟ ہم نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں، 2 بچی ہیں۔ 2 ہو گئی کہ ہاں، اب دیکھیے اس کی وضو کی اللہ، اس کو دونوں مل گئی، اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی۔ بیٹھا تو نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی، پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی۔ اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وضو بنایا کہ کیا کیا، یہ وضو نہیں ہے۔ کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے؟ وضو سیکھیے کیا ہے۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجئے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے، پانی لیجئے، ٹوٹی بند کر دیجئے، پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا بھائی؟ 2.5 کلو، یہ 4 مد ہے، 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ سن لیجئے، یہ کہ بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا، تم بچو گے نہیں۔ سوچئے، 2 سا 2.5 دونی 5، 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے۔ مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھلیں گے،
غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے ہیں، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر، ان سے پوچھو۔ اور راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو۔ پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر۔ تو یہ کھولا، یا لوٹا ہے پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملیے، یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا۔ اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے، یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر، یہ پھر دوسری بار لیجئے، پھر ایسے کیجئے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجئے، پھر ایسے کیجئے۔ یہ ہوا۔ اب آئیے پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا پانی منہ میں، آدھا، اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیے۔ جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں۔ اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی یہاں تک عادت نہیں ہے آپ کی۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجئے، جو پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے یہ بائیں ناک کا نتھنا پکڑیے ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے۔ ہم زیادہ زور سے نہیں کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کی یہیں ٹپک جائے گا۔ ایسے کر کے جھاڑیے، پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلا اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں؟ اس کا مطلب ہمارا وضو بھی ابھی صحیح نہیں ہے، نماز کا نمبر تو بہت دور میں آئے گا۔ ابھی ایک بار ہوا، ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے، اور پھر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر وہی دہرانا ہے۔ پھر تیسری بار آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر یہی کرنا ہے۔ اب آیا نمبر چہرے کا۔ اب دیکھیے، یہ نہیں، ابھی ہاں چہرے کا۔ ایک چلو پانی لیا اور ایسے لے کے چلو ایک ہی بھرنا ہے۔ بہت سے لوگ نل کی ٹوٹی میں ایسے دونوں ہاتھ لے کر پھر منہ دھلتے ہیں، پانی کا ضیاع ہے، پانی کی بربادی ہے۔ پانی ایک ہی چلو لینا ہے، اور اس ایک چلو پانی کو لے کر ایسے یہ ایسے کریے، یہ پھر لیجئے، پھر ایسے کریے، مطلب کانوں کی لو تک یہ۔ اور جب 3 بار ایسے کر لیں، پھر ایک چلو پانی الگ لیجئے۔ یہ 3 بار منہ ہو گیا، اب ایک چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کے یہ ایسے کر کے، اب یہ داڑھی میں ایسے، جس کی داڑھی ہو وہ ایسے کرے۔ اب جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے گا۔ اب چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والے تھوڑی کر پائیں گے بیچارے، جن کے چہرے عورتوں کی طرح، بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے نہیں لیں گے چلو پانی، داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ؟ جس کی داڑھی ہے وہ، یہ ہے آپ کا منہ۔ مولانا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے، جلسے بہت سن چکے ہیں آپ، لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ۔ 20 سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں، اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو 20 سال کی محنت بیکار ہو گئی۔ جلسے نماز اور عادی بنانے کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا،
اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو پھر ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری زندگی پر، جب ہمارا وضو صحیح نہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں۔ اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹاپک پر، آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا، فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے، ظہر میں اور عصر میں آدمی آہستہ کیوں پڑھتا ہے، کل یہ بتاؤں گا۔ کل کی تقریر تھوڑی دوسرے حساب کی ہوگی نمازی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے، ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس میں اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں۔ تو یہ وضو اب 3 بار چہرہ ہو گیا، اب یہ ہاتھ ایسے لیجئے، 1 چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائیں گے، اللہ کے بندے اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافات ہیں، پانی لیا اور ایسے کرو، اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجئے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں 1 چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے ایسے کیجئے، یہ پھر لیجئے، پھر کیجئے، اور اس کے بعد میں 1 بار پانی لیا چلو میں، 1 ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ کرنا ہے۔ سنیے، مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہ یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ، بالکل ایسے ہی، اور اس کو پوری طریقے سے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال رکھتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ارے ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، یہ کہوں یہ زیادہ بہتر ہے، ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے، جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر وہ بنے ہوئے ہیں ہپی کٹ، ہجڑے کٹ، یہ کچھ بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں، یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا گیا ہو، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہیں، قسم خدا کی ایسا لگتا ہے یہ بال کون سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال، سور کٹ بال ہے یہ لوگ رکھ رہے ہیں آج، یہ تو کیا ہے سر کا مسا، یہ اور پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا، اور زور سے کرنا ہے، بال بگڑ جانے دو، ارے ہمارے بھی تو بگڑ گئے ہیں، ہم بھی تو کنگھی انگی کر کے آئے، آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے، یہ لیجیے، یہ ہو گیا، پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے، آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی، کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے، ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا، یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے، یہ کر لیا، اور یہ 2 انگوٹھے، یہ دیکھیے، یہ غور سے اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو، یہ 2 انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار، یہ ہے آپ کا سر کا مسح، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا رہا ہے آج کل؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا، تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا، تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے، ایک انگلی، اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی ایسے کریے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے، پھر ایسے کریے، یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ، دونوں پیر کم سے کم یہاں تک ٹخنے تک یہاں تک دھلنا ہے، زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھل سکتے ہیں، یہ ہے آپ کا وضو جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنا۔
اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے جنت۔ موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہو گیا وضو، اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی، اور دعا دیکھو اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا ہے، رہنے دو، کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہو، ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا، ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے۔ تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، اے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، اے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، اے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ کہا اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گیا۔
پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے۔ ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے، ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے۔ دیکھ لو، کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے، 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر وہی معظم پور، ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں ہوتی ہے، قتل پر۔ کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجئے، تقریروں کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیس صاحب کا، کوئی اور مولانا نہیں چلے گا، جرجیس صاحب ہر حال میں چاہیے۔ اور جرجیس صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو، نہ قتل بند ہو رہا ہے، نہ جرائم بند ہو رہے ہیں، نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے، نہ گالی گلوچ، نہ شراب نوشی، نہ سود، نہ بیاج، کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہے۔ ہم اور آپ سب اس دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں۔ بتائیے 16 سال کا لڑکا، 19 سال کا آدمی، ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا کیا تھا؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا، اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا، تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس صحابی نے تلوار روک لی، اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا، کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلت لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا، تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا،
جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں. اے میرے پروردگار، اے اللہ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا. اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا، اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا، اس سے پوچھ کہ میری باپ کا، میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے ان کی اولاد چھین لی. وہ روتے رہے. پوچھ اس سے اے اللہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا، آج تیرے سوال کا جواب دے گا. سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا کلیجہ ہے قاتلوں کا، یہ سوچ کر کہ ایک دن ان کو بھی مرنا ہے، یہ سوچ کر ان کے دل کیوں نہیں کانپ جاتے. ایسے نہیں مرے گا تو آدمی ایسے مرے گا، مرنا ہے. ہاں یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت کے قریب کر دیا ہے. باوضو رہنا، اور جب بھی وضو ٹوٹتا، اور یاد رکھیے گا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے. ما اخرج من السبیلین، پیشاب اور پائخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے، سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نکسیر پھوٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن نماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، اگر وضو کی حالت میں بیڑی پی لوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سن لو، بیڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ کے پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا. اور بات کھل کر کہہ دوں، شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے. وضو آپ کا تب ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا. اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں، ماں بہن کی گالیاں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں ان میں گالی دینا شامل نہیں ہے. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا گناہ پڑے گا. ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ساری کوئی بھی چیز کھائیے، کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ حدیث ہے. کیوں ٹوٹے گا مصلحت نہیں معلوم ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو بتایا ہے. لیکن یہ مصلحت ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کے اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے. اونٹ کے اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے، اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اونٹ کو کھا کر
اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کے اوپر جو سوار جنات اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا۔ شاید اس لیے وضو بتایا ہو، لیکن وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر۔ مثلا ہم باوضو ہیں، کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا، ہم نے کھا لیا، اب ہمارا وضو نہیں رہا، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا۔ مصلحت کچھ بھی ہو ہمیں یہ حکم ماننا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ مرغی کھائیے، بکری کھائیے، گائے کھائیے، بھینس کھائیے، جتنے حلال جانور کھائیے، باوضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ گالی آپ دے رہے ہیں، نہیں ٹوٹے گا وضو، لیکن ہاں گالی دینے کا گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے کسی کو گالی دی، تیری ماں کا، تیری، اب گالی دینے کے بعد وضو ہے ہی، اب ہم نماز پڑھنے جائیں، ہاں جا سکتے ہو۔ مولانا صاحب گالی دی تو اب کیا کرو گے؟ گالی دی تو دوبارہ وضو بناؤ گے؟ گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا، وہ تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے، بائیں ہاتھ کے کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے لکھ لیا تیرا گناہ۔ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، اب اس میں دعا تو آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی سبحانک اللہم پڑھو گے تو اس میں پڑھو گے نا، ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم باعث پڑھو گے تب بھی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ پوری دعا پڑھو گے، اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ نے گالی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا، لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ تو میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا، مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچانک کوئی آدمی شراب پی رہا اور شراب کی بوتل سے شراب گری اور میرے کپڑوں پہ گر گئی۔ اب شراب ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، کیا اس شراب سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کیا ہم دھوئیں گے اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائیو، شراب حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہ ہو، صرف حرام ہے، صرف حرام ہے، یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن کپڑے پہ اگر آپ کی گر گئی ہے اور نماز کی جماعت کھڑی ہے تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو ذبح کیا، بکرے کو یا گائے کو، اور چھری چلاتے وقت خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑے پہ آ گئیں، خون حرام تو ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، کہا ہے۔ سن لیجئے، خون حرام تو ہے، آپ خون پی نہیں سکتے ہیں، خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا، جمع ہوا خون آپ چاقو سے کاٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو۔ مہاراشٹر میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بھینس کاٹی، کوئی بھی کتا کاٹا، کچھ بھی کاٹا تو بلڈ جو نکلا اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا، اس کو جمایا، چاقو سے کاٹا اور پنیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ چاقو میں لگایا، آگ میں بھونا اور کھا رہے ہیں اس کو۔ تو خون کھانا اور خون پینا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، ناپاک کی دلیل چاہیے، ناپاک نہیں ہے، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے پہ گر جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن گندگی میں شامل ہیں، گندگی میں شامل ہیں۔ ناک، ناک کیا ہے؟ کوئی آدمی ناک چاٹ لے گا؟ نہیں، لیکن پاک ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہم چھینکے ہوں اور پوری بھر گئی ناک، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاکٹ میں رومال ہو، نکالیے، پوچھئے، رومال جیب میں رکھ دیجئے، وہی رومال ہے، ناک اس میں بھر لی ہے، اور اسی رومال کو آپ نے جیب میں بھر لیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رومال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کرتا اٹھائیے، کرتے میں پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کے ناک پہ لگی ہوئی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کرتا اٹھائیے، پوچھ لیجئے، اور آپ اسی پہ نماز پڑھیں گے۔ تو ناک گندی تو ہے لیکن
ناپاک نہیں ہے. تھوک تھوک زمین پر ہمارے منہ میں تھوک ہے, پی گئے کھا گئے, ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اپنا تھوک آدمی نگل جاتا ہے کوئی بات نہیں, لیکن اپنا ہی تھوک اگر زمین پر تھوک دے اس کے بعد کہو چاٹو تو نہیں چاٹے گا. ہم کھانسے بلگم آ گیا, اب بلگم کیا کرے, رومال نہیں ہے دامن میں پوچھ لیا, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ گندا تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے, دیکھ رہے ہیں, کتا حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. آپ کتا کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. اگر کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا, پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے. اب آج کل مٹی نہیں ہے, صابن سرف وغیرہ ہے, تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا. 7 بار برتن کو دھلنا ہے, پہلی بار یا آخری بار سرف سے یا مٹی سے اس کو دھل لیجیے. دیکھیے کتا ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے, لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. گوشت دونوں کا حرام ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, نہ آپ کتا کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے, اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بلی کو کاٹنا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے, لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے تو بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی. آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے, بلی کی زبان نکلی, آپ اسی لوٹے کو ٹیڑھا کر دیتے تھے, بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی, اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے, اور وضو بنا کر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے. کتا ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو 7 بار دھلنا پڑ رہا ہے, اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے, اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول سے وضو بنا کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے, لہذا حرام چیز کا کھانا حرام ہے, لیکن کپڑے میں اگر لگ جائے, اب وہ اسپرے ہوتا ہے, اسپرے پرفیوم ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے, الکوہل. ارے جب شراب ناپاک نہیں ہے تو الکوہل کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ الکوہل پینا حرام ہے, الکوہل کھانا حرام ہے, الکوہل کی بوتل لا کر آپ پیئیں گے یہ حرام ہے, لیکن الکوہل اگر کپڑے میں لگ جائے, خوشبو ہے, پرفیوم میں ہے, مارا اسپرے, اور نماز پڑھنے جا سکتے ہیں, ہاں جا سکتے ہو, اس میں الکوہل ہے, بنا رہنے دو الکوہل. الکوہل تو فوراً اڑ جاتا ہے, جیسے ہی آپ نے مارا اسپرے, اسپرے کی خوشبو آپ کے اس پہ آئی اور الکوہل اڑ جاتا ہے. الکوہل رکتا نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسین میں الکوہل ڈالا جاتا ہے, اور جب الکوہل جب آپ ایسے پکڑیں گے اور پانی میں بوند ڈالیں گے, ہومیوپیتھک ڈراپس ڈالیں گے, لیکوڈ ہومیوپیتھ, تو وہ الکوہل اڑتا جائے گا, الکوہل رکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, پرفیوم لگا کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, اگرچہ پرفیوم میں الکوہل کیوں نہ ہو, نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حرام تو ہو سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں. اچھا, اب لوگ کہیں گے حرام تو ہے, حرام تو ہے, حرام چیز کپڑے پہ لگ جائے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ حرام ہے پھر گود میں کیوں لے رہے ہیں؟ حرام ہے, اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا گدھا کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے, لیکن اللہ کے رسول گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اگر گدھا ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناپاک جانور پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتے. اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ کے رسول کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے, لیکن اللہ کے رسول گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے, سفر بھی کرتے تھے گدھے پر بیٹھ کر, اور آ کر آپ انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا سونا کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. آپ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں, آپ سونے کی چین نہیں لگا سکتے ہیں, آپ سونے کی کوئی چیز مرد اپنے جسم پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سونے کی چین بنوا کے جا رہا ہے, سونے کی چوڑی لے کر جا رہا ہے, لیکن اذان کا وقت ہو جاتا ہے, وہ مسجد میں جا رہا ہے, وہ سونا جو مرد کے لیے حرام ہے, لیکن سونے کی انگوٹھی, سونے کی چین اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن ناپاک نہیں ہے.
اتنا یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ناپاک تو ہیں لیکن کچھ چیزیں حرام تو ہیں لیکن ناپاک نہیں. کچھ چیزیں حرام ہیں تو اس کے ساتھ ناپاک بھی ہے. جیسے کتا حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. ہم کتے کو گود میں اٹھا نہیں سکتے. اگر اٹھا لیا تو ہمیں کپڑے دھلنا پڑیں گے. اگر سوکھا کتا بھی، ڈرائی کتا بھی، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل گیا تو ہمیں اتنا حصہ دھونا پڑے گا، کیونکہ کتے کی کھال موٹی ہوتی ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لہذا ڈرائی کتا، سوکھا کتا بھی اگر ہم سے چھل جاتا ہے تو ہمیں اتنا حصہ دھلنا پڑے گا. اور بلی چاہے کتنی ہی ہم سے رگڑے چھلے ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ یاد رکھیے گا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. تو وضو کے بعد نفل نماز پڑھ لینا بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. دیکھیے مؤذن اذان دے رہا مسجد میں، ہم چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پر. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، مؤذن جو کہے وہی تم کہو. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو. اور جب وہ اذان دے چکے، جب اس کی اذان ختم ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، میں اس کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر لے آؤں گا. اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں، اور اس کو جہنم کے دروازے سے بھی کھینچ کر میں جنت میں لے جاؤں گا اور داخل کر دوں گا. یعنی اس آدمی کے لیے سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے، اذان کے کلمات دہرانا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ ہم کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ کتنی ہے تو کوئی نہیں بتا پائے. اب تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا ہم کتنی بتا چکے ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں. اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر، تقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی حفاظت کر، اس کو پڑھ. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو زکوٰۃ تیرے اوپر لکھ دی گئی ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ. تحج البیت، اور حج کر، خانہ کعبہ کی زیارت کر، حج کر. تدخل الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. لیجئے کتنا آسان راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے والے راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں. آئیے یہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ بتا دوں. بیٹھ جاؤ بھائی، مت اٹھو سامنے سے.
ایک بھی راستہ نکل گیا تو کیا کرو گے؟ سنیے بہت اچھا، ماں بہنیں آئی ہیں، سن لو. ایوم امرات اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ابواب الجنت شات. یہ چاروں چیزیں عورتوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، بیہودہ کپڑے نہ پہنتی ہو، کپڑے لوز ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہو، اس کے جسم کا بنا اور کساوٹ دکھائی نہ دیتی ہو، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اپنے شوہر کی سیوا میں، اپنے پتی کی سیوا میں کمی نہ کرتی ہو. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاتٍ، جنت کی جس دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے ہو جائے، اس کو جنت کا کوئی فرشتہ کسی بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایوم امرات ماتت وزوجها رازن، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْجُهَا رَازٍ، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا پتی اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو اللہ تعالی اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی، جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو، چاہے کتنی روزے دار رہی ہو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو، لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی. عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر، شوہر کی خوشی پر، اس کے پتی کی مرضی پر، پتی کی خوشی پر. اگر شوہر راضی تو عورت جنتی، مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی، نہیں جا سکتی جنت کے اندر. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں جو ملتا ہے، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ، سلام پھیلاؤ. سنو جنت میں جانے کا عمل، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. جا رہے ہیں، آدمی ہے تو مسلمان، ہے تو گاؤں کا ہی، لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے، پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم. جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی، چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا. کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو. آداب عرض، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک کیسے، ٹھیک ہے، ہاں بھیا کیسے ہو، ٹھیک ہے، آداب آداب آداب، یہ سب صحیح ہے، چلے گا، لیکن السلام علیکم نہیں، کیونکہ کافر دعا کا مستحق نہیں. تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی. اب سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان
अस्सलाम वालेकुम। जरजीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना हैं, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ, इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा। पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो, तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जरजीत साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ, अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। वातिमुत ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं। उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। वअतिमुत ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो। वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो
عبادت کرو، ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت مانگو، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گراؤ اور رو رو کر اپنے رب کو مناؤ، رو رو کر اپنے رب سے توبہ کرو۔ تم یہ 4 کام اگر کر لو گے، افشوا السلام، پھر سے سنو، سلام پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات کے تاریک حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، رو اور گڑ گڑاؤ۔ رات کی تاریکی میں کون اٹھتا ہے؟ رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا۔ مولانا جرجیس رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور گھر کے کونے میں تم نماز پڑھو، عبادت کرو اور دعا، کیونکہ اس وقت تمہارے اندر گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، اگر یہ 4 کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اور ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ اسی کھوئے ہوئے مقام کو، جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا، اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اب غلطی یہاں مت کرنا، تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ہیں، ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا، اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے، اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر، قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالو، اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش، جلسوں کے اندر میلوں کو بند کریے۔ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم یو پی میں جلسے کرتے ہیں، کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم آندھرا میں جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ کشمیر جاتے ہیں، میلے نہیں لگتے ہیں۔ پنجاب جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، راجستھان جاتے ہیں، میلہ نہیں لگتا ہے۔ صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال میں تو بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہو۔ صرف آپ ہی نہیں، اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو، اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو، تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟ حجاب تو اتروایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے حجاب اتروائے گا۔ اس ضد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ حجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا، ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھیے گا ابھی کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور 5-6 سال کی بچیاں نہیں، 15, 16, 18, 20 سال کی لڑکیاں، اور وہ کپڑے، اللہ کی قسم، پھر سن لو، اللہ کی قسم، جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے۔
کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم و حیا کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کون سا ہوتا ہے۔ بند کریے میلوں کو، اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں اور جلسہ بھی، تو یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو۔ میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو، جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو، یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے۔ اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، بھائی ایسا مت کرو۔ اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو، خود نہ جاؤ، ہٹو، چلو۔